کچھ لوگوں کو ہر سال جب خاص مہینے آتے ہیں تو اس میں انہیں خاصی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ محرم میں ہم اہل ایمان شہادت امام عالی مقام پہ جب غم مناتے ہیں اور اس میں آنسو بہاتے ہیں تو اس وقت وہ جا بجا یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ شریعت نے تو 3 دن سوگ کے رکھے ہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر میں ان کی کس بات کو درست مانوں؟ محرم الحرام میں جب غم منائیں تو کہتے ہیں 3 دن سوگ کے ہیں، اور ربیع الاول شریف میں جب ہم نبی پاک کا ولادت پاک کا جشن مناتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی سوگ منانا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں آپ کی وفات شریفہ بھی ہے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بابا وہ جو محرم میں تم نے بولا تھا وہ سچ تھا یا یہ جو ربیع الاول شریف میں بول رہے ہو یہ سچ ہے؟ کیونکہ تب ہم غم ہی تو منا رہے تھے جس سے تم روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے شریعت نے 3 دن رکھے ہیں، تو آپ کو تو غم نہیں منانا چاہیے۔ اب جب ربیع الاول میں ہم خوشی منا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ غم منانا چاہیے۔ تو ان کے دماغوں کو کیڑا لگ گیا ہے۔ کون سا کیڑا لگا ہے؟ ان کو بغض اہل بیت کا کیڑا لگا ہے، ان کو نبی پاک کے گھرانے سے دشمنی کا کیڑا لگ چکا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ اور ان کا یہ کیڑا ان کو جہنم تک لے جائے گا۔ یہ اس سے پیچھے رکنے والے نہیں ہیں، یہ بڑی جس رفتار سے چل رہے ہیں یہ سیدھا ان کا رخ جو ہے جہنم کے گڑھوں کی طرف ہے۔ میں ایک بات یہاں پوچھتا ہوں، بھئی 3 دن کی جو روایتیں تم نکال کے لائے ہو تو پھر احادیث کے سارے اوراق سے ذرا واقفیت پیدا کرو نا۔ جہاں یہ 3 دن والی روایت تم نے پڑھ لی ہے وہاں پہ یہ بھی تو پڑھ لینا چاہیے تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا وصال شریف ہوا اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال پاک ہوا اس وقت میں آپ نے غم کتنا منایا؟ 3 دن نہیں، اس وقت میں جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا وہ پورا 1 سال تھا، پورا 1 سال تھا، اور اس پورے سال کا نام ہی حضور نے ڈال دیا غم والا سال، عام الحزن اس کو فرما دیا۔ اور جب پھر یہ سال لوٹ کے آتا حضور اس میں غم مناتے۔ شہدائے بدر و احد کے حوالے سے جب ان کے ایام آتے حضور اس پہ غم مناتے۔ تو غم وہی کرتا ہے جس کا کوئی اپنا بچھڑا ہو۔ قرآن کریم سے اگر تمہاری واقفیت ہے تو اس میں دیکھو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال روتے ہیں، اور کتنا روئے، اتنا روتے ہیں کہ بظاہر آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ہر سو ہوا بھی چلتی ہے۔ تو جناب یعقوب یہی فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال زبان سے یہ جملہ نہ گیا، 40 سال آنکھوں سے فراق یوسف میں آنسو خشک نہ ہوئے۔ لوگوں نے انہیں دیوانہ و مجنون والعیاذ باللہ یہاں تک کہہ دیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ غم یہاں ہے، میرا اپنا بچھڑا ہے، میں کسی اپنے سے بچھڑا ہوں۔ اس غم کے وہ آثار تھے۔ تو ہم بھی حسین علیہ السلام کو اور شہدائے کربلا کو اس لیے ہر سال ہم ان کا غم مناتے ہیں، اور جب ان کا ذکر آتا ہے اس لیے ہم اس پہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تر اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بھی تعلق سیدنا حسین کے ساتھ یہاں سے ہے، ہم یہاں سے حسین کو جانتے ہیں۔
حسین ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا تعلق حسین سے ہے، اسی لیے ہم سیدنا حسین کے غم میں روتے ہیں۔ زندگی نا امید ہو جاتی، زندگی نا امید ہو جاتی، بت پرستی مزید ہو جاتی، بت پرستی مزید ہو جاتی، سر نہ دیتے حسین ابن علی، سر نہ دیتے اگر حسین ابن علی، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ تمہیں یزیدی ہونا مبارک ہو، ہمیں حسینی ہونا مبارک ہے۔